اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الحج، حدیث نمبر 1682، اردو ترجمہ۔ فجر کی نماز مزدلفہ ہی میں پڑھنا۔ ہم سے عمرو بن حفص بن قیاس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمارہ نے عبد الرحمن بن یزید سے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دو نمازوں کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز بغیر وقت نہیں پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی اس دن مزدلفہ میں معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔ حدیث نمبر 1683، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کی طرف نکلے، حج شروع کیا۔ پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھی کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی، اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا۔ پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے فجر نماز پڑھی۔ کوئی کہتا تھا کہ کھایا، پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی۔ کوئی کہتا تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دونوں نمازیں اس مقام سے ہٹا دی گئی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء، مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اندھیرا ہو جائے، اور فجر کی نماز اس وقت۔ پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھہرے رہے، اور کہا کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ حدیث کے راوی عبد الرحمن یزید نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکلے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی پہلے شروع ہوئی۔ آپ 10ویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ حدیث نمبر 1684، اردو ترجمہ۔ مزدلفہ سے کب چلا جائے؟ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے عمرو بن میمون کو یہ کہتے سنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا۔ نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین جاہلیت میں یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اے شبیر تو چمک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حدیث نمبر 1685، اردو ترجمہ۔ 10ویں تاریخ صبح کے تکبیر اور لبیک کہتے رہنا، جمرہ عقبہ کی رمی تک اور چلتے سواری پر کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لینا۔ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے جریج سے خبر دی، انہیں عطا نے، انہیں ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا۔ فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ حدیث نمبر 1686 اور 87، اردو ترجمہ۔ ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا، ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے یونس ایلی نے، ان سے زہری نے، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ اسامہ بن زید عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منی جاتے وقت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک کہتے رہے۔ حدیث نمبر 1688، اردو ترجمہ۔
سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں پس جو شخص تمتع کرے حج کے ساتھ عمرے کا، یعنی حج تمتع کر کے فائدہ اٹھائے تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے، اور اگر کسی کو قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس جانے پر رکھے۔ یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ یہ آسانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد کے پاس نہ رہتے ہیں۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہیں نصر بن شمیل نے خبر دی، انہیں شعبہ نے خبر دی، ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس سے تمتع کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمتع میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری کی قربانی واجب ہے، یا کسی قربانی اونٹ یا گائے بھینس کی میں شریک ہو جائے۔ ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ پھر میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے، یہ حج مبرور ہے اور یہ مقبول تمتع ہے۔ اب میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا کہ وہب بن جریر اور غنزر نے شعبے کے حوالے سے یوں نقل کیا، عمرہ متقبلہ و حج مبرور میں عمرے کا ذکر پہلے ہے، یعنی یہ عمرہ مقبول اور حج مبرور ہے۔ حدیث نمبر 1689، اردو ترجمہ۔ قربانی کے جانور پر سوار ہونا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ہم نے قربانیوں کی تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی بنایا ہے، تمہارے واسطے ان میں بھلائی ہے، سو پڑھو ان پر اللہ کا نام قطار باندھ کر، پھر وہ جب گر پڑیں اپنی کروٹ پر یعنی ذبح ہو جائیں تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھنے والے اور مانگنے والے دونوں طرح کے فقیروں کو۔ اس طرح تمہارے لیے حلال کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ اس طرح ان کو پس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی کرو، اس بات پر کہ تم کو اس نے راہ دکھائی اور بشارت سنا دی نیکی کرنے والوں کو۔ مجاہد نے کہا کہ قربانی کے جانور کو بدنہ اس کے موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، قانے سائل کو کہتے ہیں، اور معطر جو قربانی کے جانور کے سامنے سائل کی صورت بنا کر آ جائے، خواہ غنی ہو یا فقیر۔ شعائر کے معنی قربانی کے جانور کی عظمت کو ملحوظ رکھنا اور اسے موٹا بنانا ہے۔ عتیق خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، بوجھا ظالموں اور جابروں سے آزاد ہونے کے جب کوئی چیز زمین پر گر جائے تو کہتے ہیں وجبت، اسی سے وجبت شمس آتا ہے، یعنی سورج ڈوب گیا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں آراج اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، سوار بھی ہو جا، دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا۔ حدیث نمبر 1690، ہم سے اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حشام اور شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور لیے جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحج کی حدیث نمبر 1682 سے 1690 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔